السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے حضور نے افراد جماعت کو شرائط بیعت پر بار بار پڑھنے، گھروں میں لٹکانے اور اس کے مطابق اپنے جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں دور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے حضور کی خدمت اقدس میں درخواست کی کہ اگر حضور ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو اس سال ہم اپنے جلسے کا تھیم شرائط بیعت رکھیں، جو 10 شرائط بیعت ہیں۔ حضور نے عزائے شفقت اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اصل مقصد جو اس ساری تھیم کو مندر نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اپنا محاسبہ کریں، اور جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے ہمیں اپنے محاسبے کے اندر، وہاں ہم وہ تبدیلیاں بھی پیدا کریں۔ اور یہ جو ابھی ہمارے مربی صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جب آپ اس جلسے سے اٹھ کر جائیں تو اپنی ذات کے ساتھ عہد باندھ کے جائیں، اور وہ عہد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، خدا تعالیٰ کا قرب اور محبت حاصل ہو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیعت ہم نے کی ہے اس کا ہم حق ادا کرنے والے ہوں۔ مجھے بھی ایک موضوع پر کچھ کہنے کے لیے جو شرائط بیعت میں سے ہی ایک ہے، کہا گیا ہے آج ہم ایک عظیم الشان موضوع پر جمع ہوئے ہیں جو ایک مومن کی زندگی کی روح، اس کے ایمان کی بنیاد، اس کی کامیابی کا راز اور اس کے عہد وفا کا خلاصہ ہے۔ وہ موضوع ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس شرط بیعت پر عمل کر رہے ہیں۔ دین کو مقدم رکھنے کے حوالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کوئی جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مراد یابی یا نامرادی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے، تا جو سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ پیارے بھائیوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں جھنجھوڑ کر فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ الحدید کی آیت ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی دنیا کھیل تماشا ہے، زینت ہے، فخر ہے، مال اور اولاد کی دوڑ ہے، اور آخر کار دھوکے کا سامان ہے۔ ذرا سوچئے، جس دنیا کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، اور وہ دنیا چند دن کی مہمان ہے۔ آج انسان محل بناتا ہے، کل قبر میں اتر جاتا ہے۔ آج انسان بڑی گاڑی پر فخر کرتا ہے، کل 4 آدمی اسے جنازے میں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، تو وہ کوئی تیاری نہیں کرتا، بلکہ جو انتظام بھی کرتا ہے وہ عارضی ہی کرتا ہے۔ جتنے مرضی مکانات بنا لیں، بینک بیلنس بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، عیاشی کے تمام سامان اکٹھے کر لیں، اس کے باوجود چند روزہ دنیا گزار کر آخرکار قبر میں چلے جانا ہے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ پیارے بھائیوں، یہ دنیا انسان کو ہر طرف سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مال کی چمک، سوشل میڈیا کی رنگینیاں، شہرت کی خواہش، عہدوں کی ہوس، فیشن، بے حیائی، مادیت اور نفس پرستی، یہ سب انسان کو خدا سے دور لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یعنی اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یہی اصل امتحان ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، مگر کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، مگر نقصان برداشت کر کے سچ بولنا مشکل ہے۔ دین کی باتیں کرنا آسان ہے، مگر دنیا کی قربانی دے کر دین پر قائم رہنا مشکل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا نہایت مشکل امر ہے۔ کہنے کو تو انسان کہہ لیتا ہے، مگر اس کا پورا کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ پھر فرمایا، مبارک وہ جو دین کو اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم رکھتا ہے، کیونکہ خدا بھی اسے مقدم رکھتا ہے۔ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر کا ایک واقعہ، حضرت علی کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، آرام کی ضرورت تھی، مگر جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد میں ہیں تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جاؤں؟ اور تکلیف کے باوجود نکل کھڑے ہوئے۔ پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا حضرت علی کو ملا۔ یہ عزت کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے آرام پر دین کو مقدم کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، آج ہمارا امتحان تلواروں سے نہیں بلکہ نمازوں سے ہے، حلال و حرام سے نہیں ہے، نگاہوں کی پاکیزگی سے ہے، اخلاق سے ہے، سچائی سے ہے، مالی قربانی سے ہے اور خدمت دین سے ہے۔ آج شیطان ہم سے کہتا ہے، فجر چھوڑ دو، نیند ضروری ہے، نماز بعد میں پڑھ لینا، کاروبار پہلے، تھوڑا جھوٹ بول دو، فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، زراعت چھوڑ دو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو نہ بھولو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں، ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہری طور پر بیعت کر لی ہے، ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اسی کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو، میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ، خدا کی نافرمانی ایک گندی موت ہے، اس سے بچو، دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے۔ جو شخص دعا کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا بجز وعدہ کے مستثنیات کے، وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دست درکار دل بیار، ہاتھ کاروبار میں ہوں مگر دل خدا کے ساتھ ہو۔ سچے مومن وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کعب بن ایاز بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے ہوگی۔ آج دنیا نے انسان کو مشین بنا دیا ہے، صبح سے شام تک دنیا دنیا دنیا، مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کے لیے کتنا وقت ہے، دعا کے لیے کتنا وقت ہے، تہجد کے لیے کتنا وقت ہے، خدمت دین کے لیے کتنا وقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے،
अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बाबरकत हों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें महफूज रहें, तो खुदा के साथ तल्लक जोड़ना होगा, अपनी नमाज़ों को मजबूत करना होगा और दीन के लिए कुर्बानी देनी होगी। जो खुदा के लिए छोड़ा जाता है, खुदा उससे उसको बेहतर अता करता है। हज़रत मौलवी अब्दुल लतीफ़ शहीद को कहा गया कि अगर तुम अपने अकीदे से फिर जाओ तो इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, मगर उन्होंने कहा मुझे मेरा खुदा काफ़ी है, और पत्थरों से शहीद कर दिए गए। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्होंने उफ़ तक न की। ये ईमान था, ये वफ़ा थी, ये दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना था। बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि बल्कि जान को दीन पर मुकद्दम करना है, ये शायद सबसे ताकतवर मिसाल है। आज हमें भी फैसला करना होगा कि हम दुनिया के ग़ुलाम बनेंगे या खुदा के बंदे, हम ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे या कुरान के, हम वक्ती फ़ायदे लेंगे या दायमी जन्नत। आज वक्त है कि हम अपने दिलों को बदलें, अपनी तरजीहात बदलें, अपनी ज़िंदगियाँ बदलें। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करेंगे, कुरान से तल्लुक़ मजबूत करेंगे। अगर हम तारीख़ इस्लाम को देखें तो तारीख़ इस्लाम और तारीख़ अहमदियत ऐसे नमूनों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने अमल से दिखाया है कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब खुदा और उसके रसूल की आवाज़ सुनी तो अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। हज़रत बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, सीने पे भारी पत्थर रखे गए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, मगर उन्होंने ईमान का सौदा ना किया और आहद की सदा बुलंद करते रहे। हज़रत मौसब बिन उमैर मक्का के अमीर तरीन नौजवानों में शुमार होते थे। इस्लाम कबूल किया तो माल गया, आसाइशें गईं, इज़्ज़त और जाह के ज़ारी सामान गए, मगर दीन न छोड़ा, यहाँ तक कि शहादत के वक़्त कफन के लिए भी पूरा कपड़ा मुयस्सर न था। हज़रत मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी मनसब और इज़्ज़त पर दीन को मुकद्दम करने के लिहाज से उनकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक बहुत मारूफ आलम थे, इन्हें बड़ी इज़्ज़त हासिल थी। जब उन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बैत की तो शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। लोगों ने तल्लुकात तोड़ दिए, उलमा ने फतवे दिए और मुखालफत की, मगर उन्होंने कहा जब हक मिल गया तो अब दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे जुदा नहीं कर सकती। फिर अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत और तबलीग में वक़फ़ कर दी। हज़रत बिलाल ने आराम कुर्बान किया, हज़रत मौलवी अब्दुल शहीद ने अपनी जान कुर्बान की, हज़रत अबू बकर ने अपना माल कुर्बान किया। हमसे सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि हम अपनी तरजीहात दुरुस्त करें और सच्चे दिल से ऐलान करें, मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। हम सच्चाई अपनाएं, दीन के लिए कुर्बानी दें, अपनी औलादों को दीनदार बनाएं और हर हाल में खुदा को मुकद्दम रखें। और हम पूरे यकीन, जज्बे और इखलास के साथ ऐलान करें, दुनिया रहे या ना रहे, माल रहे या ना रहे, लोग साथ दें या छोड़ दें, मगर हम अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। हम दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखेंगे। आज इंसान की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि इसने दुनिया को अपना माबूद बना लिया है, यानी माल, औलाद और दुनिया की अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाते हैं कि यानी माल और औलाद दुनिया की जीनत हैं, लेकिन असल कामयाबी नहीं। असल कामयाबी क्या है? बाकी रहने वाली नेकियां अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतर सरमाया है। हज़रत मुस्लिम मऊद फरमाते हैं, माल और औलाद बेशक दुनिया की जीनत हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी दीन में माल खर्च हो और दीन की खिदमत के लिए औलाद लगा दी जाए, तो फिर अल्लाह ताला उनको भी दवाम बख्श देता है। रुपया खर्च हो जाता है लेकिन उसका नेक असर बाकी रह जाता है, और उस नेक असर का जो ज़िक्र खैर है वो भी बाकी रह जाता है, और उसके ज़रिए से उनके माँ बाप का ज़िक्र खैर भी ज़िंदा रहता है। हज़रत मुस्लिम मऊद का ये शेर है
کہ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں سویڈن کی پیش کرتا ہوں۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں، اور وہ چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جب بھی جماعت کو ان کی ضرورت پڑی انہوں نے لبیک کہا اور اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر اپنے وقت کو اور اپنے مال کو قربان کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت پیار کا سلوک کیا، ان کو بہت عطا کیا۔ لیکن کبھی ہم میں کوئی کمزوری بھی کرتا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے، اور اگر وجہ بھی ہو تو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے اس بات کو ہم اس طرح امپورٹنس نہیں دیتے جس طرح ہمیں دینی چاہیے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کام کہا جائے تو معذرت کر دی جاتی ہے، یا کوئی عذر یا بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیں ایمان لانے کی سعادت دی ہے، ہمیں سے بہت سے ایسے ہیں جو پیدائشی احمدی ہیں، اور ہمیں اس وجہ اور پھر اس دنیا میں اس ملکوں میں آ گئے ہیں جہاں ہمیں زندگی کی ساری آشائشیں میسر ہیں۔ ہمیں ادراک ہی نہیں کہ ہمیں جو عہد بیعت کیا ہے، ہم جو عہد دہراتے ہیں اپنی تنظیموں کے اندر، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور ہمارا پیارا خدا جو کہ نکتہ نواز ہے، وہ ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور ہم ان بہانوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ اور بہانہ کر دیتے ہیں، اور وہ بہانے دنیا کی طرف والے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جب آپ یہاں سے آج جائیں تو اپنے دلوں میں یہ عہد باندھ کے جائیں، جب بھی جماعت کو، نظام جماعت کو اور خلیفۃ المسیح کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کے مطابق کوئی کام، ادنا سے ادنا کام ہمیں دیا جائے تو ہمارے منہ سے یہی نکلے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور اب ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور ہم نے کوئی بہانہ نہیں بنانا۔ یہ ہے وہ سعادت، یہ ہے وہ بہانہ جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور پھر خدا بخشتا ہے۔ خدا تو اتنا پیارا ہے کہ کانٹا اٹھانے سے، جانور کو پانی پلانے سے بخشتا ہے۔ کیا شعر ہے کہ مجھ سے زیادہ میری بخشش کے بہانوں کی تلاش۔ خدا تعالیٰ تو بہانے دے رہا ہے، اور اپنے نبیوں کے ذریعے اور اپنے خلفاء کے ذریعے اللہ میاں ہماری بخشش کے بہانے ہم کو دیتا ہے۔ اچھا یہ کر لو پھر بھی بخشے جاؤ گے، یہ کر لو پھر بھی بخشے جاؤ گے۔ تو یہ جو بخشش کے دروازے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، ہم بہت ہی بدقسمت ہوں گے کہ اگر ہم میں سے کوئی، خدا نہ کرے کہ ایسی صورت میں ہو کہ وہ عذر پیش کرے کہ جب اس کو کام کہا جائے، جب اس کو جماعت کے لیے کوئی خدمت کا موقع ملے اور وہ اس کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت اس کو دینی چاہیے۔ ہم لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ، دل تو نہیں میں نے چیرا ہوا، یہ کہتے ہیں لبیک یا سیدی، لبیک یا امیر المومنین، حضور ہم آپ کے عاجز غلام ہیں اور آپ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی صورتحال جب سامنے آتی ہے تو بعض اوقات طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، بعض اوقات جو ذمہ داریاں ہماری ہیں وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ایک بہت بڑا کام جو ہمارے سپرد ہے وہ خدا تعالیٰ کی توحید کو پھیلانا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ آپ دیکھیں، آج مجھے محترم
کمال صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 جون کو جماعت سویڈن کو قائم ہوئے 70 سال ہو جائیں گے. 70 ایئرس. 50 سال اس مسجد کے بننے کے ہم منانے کی اس سال جو ہے وہ پروگرام رکھا ہوا ہے, لیکن جماعت احمدیہ کو سویڈن میں قائم ہوئے 70 سال ہو گئے. آپ لوگ, ہم لوگ دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک یہوہ وٹنس والے تبلیغ پہ کھڑے تھے, تو میں نے ان سے کھڑے ہو کے ذرائع تفنن باتیں شروع کر دی. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ یہ جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہو تو کیا آپ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تبلیغ کے جو آداب ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, جس میں صاف ستھرا ہو کر, اچھی طرح سے تیاری کر کر, دان صاف کر کر, خوشبو لگا کر, ہم اچھے کپڑے پہن کر پھر اپنے وقت کو پیش کرتے ہیں جو 2 سے 4 گھنٹوں کا ہوتا ہے, اور پھر ہم ڈور ناکنگ کرتے ہیں, اور اس ڈور ناکنگ کے اندر ہمارا جذبہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کے رزلٹس کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ گوٹنبرگ کو ہم نے کچھ ریزنز میں تبدیل کیا ہوا ہے, صرف گوٹنبرگ کی بات کر رہا ہوں. اور پچھلے سال ہماری بیعتیں جو تھیں, جو لوگ یہوہ وٹنس میں شامل ہوئے, ان کی تعداد 250 سے زیادہ تھی. 250 سے زیادہ تھی. اب اس بات کو آپ سب لوگ غور کریں. ہم نوکری کرتے ہیں, گھر آتے ہیں, سو جاتے ہیں, ویکینڈز پہ شاپنگز کرتے ہیں, سیکٹری تبلیغ یا ان کی جو ٹیمیں ہیں ہمیں بلاتی ہیں, ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. شاپنگ کرنی تھی, بچہ بیمار تھا, یہ تھا وہ تھا, کوئی پرائورٹی نہیں ہوتی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں, تو وہ معاہدہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ اٹھا کر دوسرے لوگوں کو کھلانے کے لیے باہر جانے کی بھی کوشش نہیں ہم کر رہے ہوتے. تعداد دیکھیں آج, یہ جتنی تعداد میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, یہ شادیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بچوں کی نعمت دی ہے اس کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے. آج میں نے ناروے سے اپنے ایک بہت بزرگ اور اولین احمدی نور صاحب کو یہاں دعوت دی آنے کے لیے. یہ وہ احمدی ہیں جو 57 میں جنہوں نے بیعت کی. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. نہ ہم اپنی عبادات کے ذریعے اپنے خدا کے عرش کو ہلا رہے ہیں, اور نہ ہم اپنے وقت کی وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں جس کا ہم عہد کرتے ہیں. آج جب ہم سب لوگ یہاں سے جائیں تو اپنے دل میں یہ عہد کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو تو آپ نے پھیرنا ہے. تیرا وعدہ ہے کہ تیری توحید پھیلے گی, لیکن اللہ میاں مجھے اور میری اولاد کو کی قسمت میں یہ سعادت رکھ کہ اس میں سے کچھ حصہ میں اور میری اولاد پائیں. پھیلنی تو ہے تیری توحید میں, اور اس کے لیے اپنے اوقات کو پیش کریں, اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں. بہت آسان ہے اپنے دوست کو, اپنے ہمسائے کو جا کر تبلیغ کرنا اور وقت کے امام کے آنے کی خبر دینا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا. کل میں پروگرام سن رہا تھا, لندن میں ایک شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ جو لندن کے لوگ ہیں لوکل, ان کی بیعتیں ہیں. اور وہاں کی ایک عورت کہنے لگی اپنے انٹرویو کے دوران کہ میں اتنی کٹر تھی عیسائی, اور میں وہاں کی عیسائی جو کمیٹی تھی اس کی بھی ممبر تھی, لیکن جب ایک احمدی نے مجھ سے رابطہ کیا, اور بے لوث رابطہ تھا, اور اتنی مستقل مزاجی سے اس رابطے کو قائم کیا کہ 5 سال لگے, اور 5 سال کے بعد خدا تعالیٰ نے مجھے نور ہدایت دیا,
اور آج میں بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی ہوں، اور ایک احمدی نہیں اکیلی، میں وہ احمدی ہوں جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ایک خاص تعلق ہے۔ مجھے ایک زندہ خدا ملا ہے جو مجھ سے ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو جب ہم دیکھیں تو کمی ہم حل چلانے والوں میں ہے، ہم سے حل نہیں چل رہا ہے۔ جب حضور ہمیں ٹارگٹ دیتے ہیں، بڑے شوق سے ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ نیشنل عملہ کا ہر ممبر کم از کم ایک بیعت کرائے، باقی عملاؤں کے ممبر بھی کم از کم ایک بیعت کروائیں۔ جی ٹھیک ہے، اور سارا سال اس بیعت کے لیے ہماری ایفرٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے، اپنا محاسبہ کریں، اور اس محاسبے کے ساتھ اگر آپ سب لوگ بلند آواز یہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا سلطان نصیر بنائے، تو یہ خالی دعویٰ ہے۔ سلطان نصیر بننے کے لیے پھر آپ کو پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ساتھ بھی اور کوشش کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و سلامتی والی عمر دے، اور جب اگلے سال ہم یہاں پر بیٹھیں تو ہم میں کچھ ایسے چہرے آئیں، ہم میں کچھ ایسے وہ سفید پرندے ہوں جو ہم نے پکڑے ہوئے ہوں، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہوئی ہو، اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس طرح پھر ہم اس جلسے کو منائیں۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو شرط بیعت کا یہ لفظ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ پورا ہو۔ اسی سے سلسلے میں کچھ شعر بھی ہیں تاکہ وہ بھی بعض اوقات طبیعت پہ اثر کرتے ہیں۔ یوں فرماتے ہیں: منظور ہو تمہاری اطاعت خدا کرے، مقبول ہو تمہاری عبادت خدا کرے، تبلیغ دین و بشر ہدایت کے کام پر مائل رہے تمہاری طبیعت خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے فریب سے بچائے، ہمیں حقیقی مومن بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ اب یہ اس سیشن کی آخری تقریر تھی، چند منٹ آپ کے لیے جائیں گے، اس میں ہمارے برکت کی خاطر میں بتانے لگا ہوں کہ وقف نو وہ بچے جو یہاں پر پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے، ان میں سے 3 خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت سویڈن میں میدان عمل میں ہیں بطور مبلغ، جن میں مکرم کاشف ویگ صاحب ہیں، مکرم موصف رشید صاحب ہیں، اور مکرم نجیب الرشید صاحب ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو 2 ہمارے اس وقت جامعہ میں پڑھ رہے ہیں، ایک جو ہیں وہ UK میں ہیں جو اگلے سال فارغ التحصیل ہوں گے، اور 2 ہیں جو اس سال جامعہ کے لیے جانے کے لیے جنہوں نے داخلے کے لیے درخواستیں بھجوائی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بچے جن کی اس سال اسکول آف سلطنی ہوئی ہے، ان کو میں نے خاص طور کے اوپر اس جلسے میں یہاں بلانا ہے۔ ابھی اصل مقصد اس کا یہ ہے جس میں آپ وقف نو بچے سب سے پہلے، اور باقی سارے بچے میرے مخاطب ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی اور یہ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے پھر دعائیں کریں۔ آپ لوگ ہمارا چہرہ ہیں، آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ ہمیں جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ لوگ خود بھی توجہ کریں، اور جماعت بھی کوشش کرے گی کہ آپ کی کیریئر کونسلنگ ہو۔ ہمیں جو ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری ایک شناخت بنے، وہ پڑھائی اور مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر جانے کی وجہ سے ہوگی۔ جیسے
स्टार्स वेतन स्कोप है, जिसके ज़रिए से हम सिविल सर्विस में जाएं। आप लोगों की ज़्यादा तवज्जो हो, खुदा करे कि हमारे कम से कम 10 बच्चे अगले साल सिविल सर्विस की तरफ तवज्जो करके उस तरफ मुँह मोड़ें। फिर हमें वकील की ज़रूरत है, हमारे कम से कम 5-6 बच्चे वकालत की तरफ जाएं, वो वकील बने, अच्छे जज बने और इस मुल्क को इंसाफ इस तरह फराहम करें कि उनकी मिसाल दी जाए। ये भी एक तबलीग है। तो यही तबलीग के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। फिर आप बच्चों में से जर्नलिस्ट बने, इसकी हमें ज़रूरत है जमात स्वीडन को। फिर आप बच्चों में से बच्चे मीडिया में जाएं, मीडिया का दौर है और मीडिया में हमें तबलीग की बहुत ज़रूरत है। फिर आप बच्चों और ख़ास तौर के ऊपर बच्चियों में से जो लिटरेचर है उसके अंदर आला तालीम हासिल करें। फिर एडिटिंग है, फॉर्मेटिंग है, जो बुक्स की टाइटल पेज है उनका बनाना है, वो आप लोग उसकी तरफ तवज्जो करें और जो जमात की ज़रूरियात हैं उनकी तरफ आप जाएं। फिर बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में किसी वजह से दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन वो फिर आम कामों में चले जाते हैं। कोई बस चला रहा है, कोई वॉल्वो में काम कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वो बच्चे कोशिश करें कि वो एंटरप्रेन्योर बने, वो इलेक्ट्रिक का काम सीखें, वेंटिलेशन का काम सीखें, वीवीएस का काम सीखें, कारपेंट्री का काम सीखें और फिर अपनी कंपनियां बनाएं जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो और जमात को भी फ़ायदा हो। आजकल जो आम स्वीडिश माहौल में बच्चे हैं वो बहुत सुस्त हो चुके हुए हैं। अब तो वो खाना भी कोशिश करते हैं कि खाने वालों को हुक्म दें, ऑर्डर दें और खाना उनके घर आ जाए। और अब शायद अगले वक्त में ये भी हो कि खाना खिलाने की भी कुछ सर्विस शुरू हो जाए। तो आप लोग हैं जिन्होंने ये सारी जिम्मेदारियां उठानी हैं। अगर आप लोग इस तरफ और माँ बाप इस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और जमात की इन ज़रूरियात को उस तरह पूरा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हम लोगों को उस लिहाज से फिर वो तरक्कियाँ नसीब नहीं होंगी। तो इन बच्चों को बुलाने से मेरी मुराद सिर्फ ये थी, हर साल हम बुलाया करेंगे इन बच्चों के लिए और ख़ास तौर के ऊपर वक्फ़े 9 बच्चों के लिए आप सब लोग बहुत दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको ये जो आने वाली ज़िम्मेदारियां हैं उनको उठाने की भी तौफीक दे, अपने तालीम के लिहाज से भी, अपनी इबादत के लिहाज से भी, तल्लुक़ बिल्लाह के लिहाज से भी और खिलाफत के साथ और जमात के साथ तल्लुक़ के लिहाज से भी। इसी तरह इस साल सिर्फ़ एक चीज़ को, ताकि लोगों के अंदर जलसों के लिहाज से और इनकी शमूलियत के लिहाज से शौक़ थोड़ा सा और बढ़े और हम ये महसूस करें कि सिर्फ़ इंतज़ामिया नहीं बाकी सब लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हमने इस दफ़ा कहा कि ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है तो उन्हें बताया गया कि थीम शराइत बैत है और इसके ऊपर आप लोग जो हैं अपना अपना जो अपना आपको खुदा ताला ने टैलेंट दिया हुआ है वो पेश करें। बहुत थोड़ा वक्त था, टेस्ट था, एक टेस्ट केस हमने किया तो खुदा के फजल से 6 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 5 हमने जज रखे हुए थे, 2 स्वीडन से और 3 बाहर से। तो उसमें फिर ये बैनर जो है ये सबकी उस राय कसरत राय के साथ उन्होंने पास। ये मैंने बताने से आपके मकसद ये है कि आप सारा साल सोचें कि हम अपनी जमात की जो तरक्की है उसके अंदर किस तरह हिस्सा डाल सकते हैं और यही दीन को दुनिया पर मुकद्दम करना है। जी अब जो सेक्रेटरी साहब तालीम किधर हैं? जी तशरीफ़ लाएँ। और जो बच्चे हैं वो उनको इनाम जो है वो हमारे मुकर्रम कमाल यूसुफ साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दें, वो दुआ भी करें। ये उनका तारुफ में मैं बता दूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं, हमारे जो पॉइनियर मुबल्लिगीन हैं उनमें से मोहतरम कमाल यूसुफ साहब जो हैं वो हैं। आपने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1956 में आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी ऐसे ही 1956 जी। और आपको आपके वक़्त में ही फिर खुदा ताला ने हमें कुछ बातें भी अता की, जिनमें से अभी एक नूर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। फिर खुदा ताला ने हमारी ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक तो नहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर फिर ये मिशन हाउसेस भी इन्हीं जो हमारे उन वक्तों के मुबल्लिगीन कराम आए हुए हैं उनकी कोशिशों से और दुआओं से अल्लाह ताला ने ये जगह बनाने की तौफीक हमें दी है। इस वक्त हमारे पास स्वीडन में
5 مبلغین کرام ہیں. 2 ہمارے مبلغین کرام جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، جن میں ایک مبلغ انچارج صاحب ہیں اور ایک مکرم رضوان افضل صاحب ہیں، اور 3 جو ہیں وہ ہمارے وقف نو کے مبلغین ہیں، وہ بھی میدان عمل میں لگے ہوئے ہیں. آپ سب ان کے ساتھ بھی مل کر داعی اللہ بننے کی کوشش کریں تو آپ کو ڈیفینیٹلی بہت اس سے بھی ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن اس ذریعے سے بھی ہم اپنے جو علم ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. جزاکم اللہ.